بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ رابع میں سبق نمبر 145 کو پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے کھیتی کی کٹائی اور گہنے کی اجرت کی تفصیل۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال وَكَذَلِكَ أُجْرَةُ الْحَصَادِ وَالرِّفَاعِ وَالدِّيَاسِ وَالتَّزْرِيَةِ عَلَيْهِمَا بِالْحِصَصِ فَإِنْ شَرَطَاهُ فِي الْمُزَارَعَةِ عَلَى الْعَامِلِ فَسَدَتْ وَهَذَا الْحُكْمُ لَيْسَ بِمُخْتَصٍ بِمَا ذُكِرَ مِنَ السُّورَةِ وَهُوَ انْقِضَاءُ الْمُدَّةِ وَالزَّرْعُ لَمْ يُدْرِكْ بل هو عام في جميع المزارعات ووجه ذلك أن العقد يتناهى بتناهي الزرع لحصول المقصود فيبقى مال مشترك بينهما ولا عقد فيجب مؤونته عليهما وإذا شرط في العقد ذلك ولا يقتضيه وفيه منفعة لأحدهما يفسد العقد كشرط الحمل أو الطحن على العامل۔ وعن نبي يوسف رحمه الله أنه يجوز إذا شرط ذلك على العامل للتعامل اعتبارا بالاستثناء وهو اختيار مشايخ بلخ رحمه الله۔ قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله هذا هو الأصح في ديارنا۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ قال امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اسی طرح کٹائی، کھلیان میں لانا، والدیاس گہنا، والتزریتی اور بھوسے کو الگ کرنا، ان چاروں چیزوں کی اجرت ان دونوں پر ہوگی بالحصص ان کے حصوں کے بقدر۔ فَإِنْ شَرَطَاهُ پھر اگر عاقدین نے مزارعت میں ان چاروں چیزوں کو عامل پر مشروط کر دیا، ان چاروں چیزوں کی شرط عامل کے لیے لگا دی تو فسدت مزارعت فاسد ہو جائے گی۔ اور یہ حکم خاص نہیں ہے اس صورت کے ساتھ جس کا تذکرہ کیا گیا۔ وہ کون سی صورت ہے؟ وَهُوَ انقضاء الْمُدَّةِ وہ یہ ہے کہ مدت تو پوری ہو جائے لیکن کھیتی تیار نہ ہوئی ہو۔ وَالزَّرْعُ لَمْ يُدْرِكْ بل هو عام فی جمیع المزارعات بلکہ یہ حکم تمام مزارعات کو شامل ہے۔ ووجہ ذلک اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کھیتی پکنے کے ساتھ مقصود کے حاصل ہونے کی وجہ سے عقد تام ہو جاتا ہے، انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ فَيَبْقَى مَالٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا اور عاقدین کے درمیان مال مشترک رہ جاتا ہے اور یہاں تو کوئی عقد نہیں ہے، لہذا اس کی مشقت، اس کا خرچ دونوں پر ہوگا۔ وَإِذَا شُرِطَ فِي الْعَقْدِ ذَلِكَ اور جب عقد میں کوئی ایسی چیز مشروط ہو لا یقتضیہ عقد جس کا تقاضا نہ کرتا ہو، وفیہ منفعۃ لأحدہما اور اس شرط میں عاقدین میں سے کسی ایک کا فائدہ ہو تو وہ عقد فاسد ہو جائے گا۔ مثلا اٹھا کر لانے کی شرط، او الطحنی یا پیسنے کی شرط عامل کے ذمہ لگانا۔ اور حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے منقول ہے انہ یجوز کہ یہ مزارعت جائز ہے جب یہ شرط عامل پر لگائی جائے للتعامل تعامل کی وجہ سے، استثناء پر قیاس کرتے ہوئے۔ اور یہی حضرات مشائخ بلخ رحمہم اللہ کا پسندیدہ قول ہے۔ اور حضرت شمس الائمہ سرخسی فرماتے ہیں کہ ھذا ھو الاصح فی دیارنا ہمارے علاقوں میں یہی قول زیادہ صحیح ہے۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ بطور خلاصہ یہ بات ذہن میں رکھیں گے کہ ہمارے آج کے سبق میں دو مسائل زیر بحث ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اس مزارعت کے اضافی اخراجات کون برداشت کرے گا۔ اضافی اخراجات سے مراد یہاں پہ چار چیزیں ہیں: حصاد کٹائی کی اجرت، والرفع ڈھیری لگانا اکٹھا کرنا، تیسرا الدیاس گہائی تھریشر لگانا، والتزریہ
اور پہلے دور میں چونکہ بیلوں کے ذریعے اس کو روندا جاتا تھا تو پھر اس کو ہوا میں اڑا کر گندم اور اس کے بھوسے کو الگ کرنا، تو بظاہر یہ 4 چیزیں اضافی اخراجات میں شمار ہوتی ہیں، ان کا خرچہ کس کے ذمہ ہوگا؟ اور دوسرا مسئلہ ہمارے آج کے سبق میں زیر بحث ہے کہ اگر کوئی ایسی شرط لگائی گئی جو مقتضائے عقد کے خلاف ہو تو کیا اس شرط کو پورا کیا جائے گا یا نہیں؟ تو اس سے متعلق حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور شمس الائمہ سرخسی ان حضرات کی آراء کا تذکرہ بھی ہمارے آج کے سبق میں آ رہا ہے۔ تو آئیے اب ہم سبق کی عبارت کو دیکھتے ہیں۔ امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ اُجْرَةُ الْحَسَادِ وَالرِّفَاعِ وَالدِّيَاسِ وَالتَّزْرِيَةِ، كَذَلِكَ اسی طرح، یعنی جس طرح اس صورت میں خرچہ ان دونوں کے ذمہ تھا کہ جب مزارعت کی مدت تو ختم ہو گئی تھی لیکن ابھی تک کھیتی کچی تھی، تو اس صورت میں جب 1 مہینہ یا 2 مہینے اضافی لگتے ہیں تو جیسے وہ اخراجات دونوں کے ذمہ ہوتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے کے جو اخراجات ہیں وہ دونوں کے ذمہ نہیں ہیں، وہاں دیکھ بھال کام کاج وہ عامل کے ذمہ ہے جو پہلے سے طے شدہ ہے، لیکن اب جب وہ مدت ختم ہو گئی اور فصل ابھی تک تیار نہیں ہوئی تو اس صورت میں اخراجات دونوں پر ہیں، تو کذالک سے مراد اسی طرح یہ جو اگلے 4 کام ہیں، ان 4 کاموں کی جو اجرت ہوگی وہ بھی فریقین پر ہوگی، کسی ایک پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ اب یہ 4 کام کون سے ہیں؟ آئیے ان کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں، پھر عبارت میں آگے بڑھیں گے۔ تو اس میں پہلا کام ہے الحصاد۔ تو حصاد سے مراد کھیتی کو کاٹنا۔ قرآن مجید میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 141، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وآتوا حقہ یوم حصادی، کہ کٹائی کے دن ان کا حق ان کو دے دو۔ تو یہ حصاد ہا کے فتح کے ساتھ بھی ہے اور ہا کے کسرہ کے ساتھ بھی درست ہے، حصاد اور حصاد دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا ہے الرفع، یہ رفع سے ماخوذ ہے، اٹھا کر لانا۔ تو چونکہ فصل ایک بڑے علاقے میں پھیلی ہوتی ہے، بہت ساری جگہ اس نے گھیری ہوتی ہے، کہیں 10 ایکڑ، کہیں 20 ایکڑ، کہیں 50 ایکڑ، تو کٹی ہوئی فصل چونکہ بہت ساری جگہوں پہ پھیلی ہوئی رکھی ہوتی ہے تو اس کو اکٹھا کرنا، ڈھیری لگانا بھی ایک بڑا کام ہے۔ تو اب اس کو اکٹھا کون کرے گا تاکہ اس فصل میں سے دانہ اور بھوسا الگ الگ کر دیا جائے؟ تو یہ جو رفع ہے، اکٹھا کرنا ہے، ظاہر ہے اس کے لیے مزدور لگانے پڑیں گے، بہت سارے افراد لگیں گے تو پھر یہ اکٹھی ہوگی، تو اس رفع کے اخراجات بھی دونوں کے ذمہ ہوں گے، تو اس کو بھی رفع اور رفع دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ تو اہل مصر اس ڈھیری کے لیے جران کا لفظ بولتے تھے اور فارسی میں خرمن کہا جاتا ہے، گرا دی جو خرمن پہ بجلیاں، تو خرمن سے مراد تیار شدہ غلے کا ڈھیر، یعنی ایک بڑی محنت کے بعد وہ ڈھیر تیار ہوتا ہے، اب اس ڈھیر کو آگ لگ جائے تو بہت بڑا نقصان ہے۔ اور تیسرا لفظ ہے الدیاس۔ تو دیاس اصل میں تو بولا جاتا تھا کہ گندم نیچے پھیلائی جائے اور اس گندم کے اوپر بیل چلائے جائیں، جیسے اس تصویر میں دیکھیں کہ یہاں انہوں نے ایک جگہ بنا رکھی ہے، نیچے انہوں نے گولائی میں نیچے گندم ڈالی ہوئی ہے اور اس کے اوپر یہ 4 بیل اکٹھے گھوم رہے ہیں، تو ان بیلوں کے پاؤں جب اس فصل کے اوپر پڑتے ہیں تو رگڑ کھا کر اس کا دانہ اور اس کا چھلکا یہ الگ ہو جاتا ہے، تو اصل میں تو دیاس اس سے کہا جاتا تھا۔ تو اول دور میں دانے کو چھلکے سے الگ کرنے کے لیے یہ اس طرح کی گہائی استعمال کی جاتی تھی، اور یہ اصطلاح اردو میں جس سے گہنا کہتے ہیں، جانور استعمال ہوتے تھے، خصوصاً بیل ہی اکٹھے کر کے اس ڈھیر کے اوپر چلائے جاتے تھے، تو یہ گولائی میں چکر لگا رہے ہیں۔ اور یہ چوتھا لفظ ہے التزریہ۔ تزریہ بھوسا نکالنے کے لیے
غلے کو ہوا میں اڑانا۔ ظاہرہ جب بیل اس کے اوپر چل چکے ہیں تو اب بیلوں کے چلنے کے بعد دانہ اور بھوسا الگ الگ تو ہو چکے ہیں، اپنی جگہ تو دونوں چھوڑ چکے ہیں، لیکن اب بھوسا ایک طرف ہو جائے اور دانے ایک طرف ہو جائیں، اس کے لیے اس کو ہوا میں اچھالا جاتا تھا۔ جب ہوا چل رہی ہوتی تھی تو ہوا کی وجہ سے وہ جو بھوسا ہے وہ اڑ کر دوسری طرف چلا جاتا تھا، غلہ نیچے اکٹھا ہوتا رہتا تھا۔ لیکن اب یہ دونوں کام الدیاس اور التزریہ، یہ دونوں کام اس وقت میں ہمارے موجودہ دور میں تھریشر سے لیے جا رہے ہیں۔ یعنی اس کے لیے الدیاس، اس کے لیے بھی بیل استعمال عموماً نہیں ہو رہے اور تزریہ کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، چونکہ تھریشر کے اندر ہی ایسا نظام نصب کر دیا گیا ہے جس کے ذریعے سے وہ تھریشر دانے کو ایک طرف نکال دیتی ہے اور جو اس کا چھلکا اور بھوسا ہوتا ہے اس کو دوسری طرف وہ خود ہی پھینکتی جاتی ہے۔ لہٰذا اس وقت میں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یعنی 2023 میں یہ دونوں چیزیں ایک مشین کے ذریعے کی جا رہی ہیں، تو ان کے اخراجات علیہما بالحصص، فریقین کے ذمہ میں ہوں گے، بالحصص ان کے حصوں کے اعتبار سے۔ حصص سے مراد کیا ہوگا؟ مثلا یہ 4 کام جب کروائے احمد اور حماد نے، احمد زمین کا مالک ہے، حماد عامل ہے، پہلے کھیتی کی کٹائی ہوئی، پھر اس کی ڈھیریاں لگوائی گئیں، پھر اس کی تھریشر لگوائی گئی، تو ان کاموں پر 1 لاکھ روپیہ خرچہ ہوا اور ان کی مزارت آپس میں طے شدہ ہے نصف نصف کے اعتبار سے، تو 50,000 خرچہ احمد برداشت کرے گا اور 50,000 خرچہ حماد برداشت کرے گا۔ اسی طرح اگر ان کا آپس میں معاہدہ تہائی کے اعتبار سے ہو کہ 1/3 ایک کا ہوگا اور 2/3 دوسرے شخص کا ہوگا، اور خرچہ 1,20,000 روپیہ ہوا ہے تو 40 کے 3 حصے بن جائیں گے، جس کا 1/3 ہے وہ 40,000 برداشت کرے گا اور جس نے 2/3 فصل لینی ہے وہ 80,000 روپیہ برداشت کرے گا۔ فَإِن شَرَطَاهُ فِي الْمُزَارَعَةِ عَلَى الْعَامِلِ، اگر انہوں نے شروع میں یہ شرط لگا دی تھی کہ یہ چاروں کام عامل کے ذمہ ہوں گے، کٹائی بھی، رفع بھی، دیاس اور تزریہ، یہ سب کے سب کام عامل کے ذمہ ہے، جو زمین کا مالک ہے اس کو تو نکلی ہوئی گندم، نکلے ہوئے چاول چاہیے، چنا چاہیے، وہ کہتا ہے مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور نہ اس میں میری کوئی شرکت ہوگی، میں کوئی پیسے نہیں دوں گا، بس جب گندم نکل آئے تو بوریوں میں ڈال کے میرے گھر میں پہنچا دینی ہے۔ کہتے ہیں اگر یہ شرط مزارعت میں لگی ہے تو فسدت، یہ مزارعت فاسد ہو جائے گی۔ متعاقدین نے اگر اس قسم کی شرط طے کی ہے تو شرعاً ایسا عقد درست نہیں ہوگا۔ امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسی شرط مزارعت میں عاقدین نے پہلے لگائی تھی، یعنی شروع میں انہوں نے اگر طے کر لیا، تو پھر تو عقد کے اندر فساد نہیں ہے، ان کے نزدیک عقد درست ہے۔ ان کے نزدیک درست کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک تو یہ چاروں کام عامل کے ذمہ ہیں بغیر شرط لگائے، اگر وہ شرط نہ بھی لگائیں تو بھی عامل ان کاموں کو کرے گا، بغیر شرط کے یہ عامل کی ذمہ داری میں داخل ہیں۔ اسی طرح اگر انہوں نے یہ شرط رب الارض پر لگا دی کہ یہ چاروں کام زمین کا مالک کروائے گا، تب بھی ان کے نزدیک درست ہے۔ تو ان حضرات کے نزدیک ایک ضابطہ ہے کہ اگر متعاقدین نے اس عقد مزارعت میں کوئی ایسی شرط لگائی، کوئی ایسا کام درمیان میں ڈال دیا جو مزارعت کے اعمال میں سے نہیں ہے، یعنی اس کا مزارعت کے کام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو اب وہ شرط چاہے عامل کے ذمہ ہو چاہے رب الارض کے ذمہ ہو، تو وہ مزارعت ان کے نزدیک بھی فاسد ہوگی۔ یعنی ان کے نزدیک یہ ضابطہ ہوا کہ کوئی بھی ایسا کام جس کا اس مزارعت کے ساتھ کسی طرح کا بھی کوئی تعمیری تعلق نہیں ہے، مثلا اگر یہ شرط لگا دی جاتی ہے کہ زمین کا مالک یا عامل ہر روز صبح اٹھ کر اس کھیت کی ویڈیو بنائے گا، تو اب یہ ایک بے مقصد بے غرض سا کام ہے،
اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مزارعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہر روز تصویر بنا کر اپلوڈ کرے گا، تو اس قسم کی اگر شرط لگی ہے تو پھر تو مزارعت فاسد ہوگی۔ لیکن اگر کوئی ایسی شرط لگائی جو مزارعت کے اعمال میں سے ہے، مزارعت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، مثلا یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ ہر روز ان میں سے کوئی ایک اس فصل میں چکر لگائے گا اور درمیان میں جو جڑی بوٹیاں اگ رہی ہیں وہ ان کو اکھیڑے گا تاکہ وہ بڑی نہ ہو جائیں، تو یہ شرط چونکہ کھیتی سے متعلقہ ہے، اس سے مزید صفائی اور بہتری رہے گی، تو اس قسم کی شرط ان کے نزدیک درست ہے اور اس سے عقد فاسد نہیں ہوتا۔